چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ ماشاءاللہ محمد خان قادری کے دوران حاضری کے دوران آپ نے دیکھا دربار عالیہ حضرت پیر ابر شاہ باشی رحمۃ اللہ علیہ سے صاحبزادہ والی شاہ صاحبزادہ محمد فیصل باشی صاحب تشریف لائے، ان کے ساتھ ہی خلیفہ محمد بدر سلیم چشتی صاحب خلیفہ مجاز درگاہ عالیہ، علامہ رشید احمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ تشریف لائے، ان کے ساتھ ہی بزم نور مصطفیٰ ملتان کے بانوی چیئرمین جناب ملک وحید احمد ڈیر صاحب آپ تشریف لائے، ان کے ساتھ ہی ان کے رفیق سفر ان کے ممبر انجمن کے جناب محمد عدیل انور صاحب آپ تشریف لائے، ان کے ساتھ ہی اسٹیج پر تشریف فرما صاحبزادہ حمید الدین مدنی گوڑوی صاحب آپ تشریف لائے، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ذرا ایک نعرہ بلند کر دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ماشاءاللہ مہمانوں کی آمد ہے اور پنڈال میں بھی انشاءاللہ شاکر مصطفیٰ کی آمد ہے۔ جتنے احباب پنڈال میں تشریف لائے، میرے بھائی ملک فیاض احمد صاحب اور دیگر جتنے احباب بیٹھے ہیں، اللہ پاک سب کا آنا، ملک محمد شفیع صاحب تشریف لائے ہیں، جتنے احباب تشریف لائے ہیں، میں سب کو دل کی ادا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاک محفل ہے، نور والے کی محفل ہے، اور محفل نعت، ٹائٹل آج کا جو ہے وہ ہے محفل نعت۔ نعت کب سے ہے؟ نعت تو ازل سے ہے، نعت ہمیشہ سے آئی ہے۔ جب خدا کو خدا کہنے والا کوئی نہیں تھا، جب اللہ کہنے والا کوئی نہیں تھا، جب اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو اس وقت اللہ نے اپنے نور سے نور خلق کیا، وہ نور محمد ہے۔ پھر جب حضور تشریف لائے تو پھر نعت ہی نعت ہوتی رہی۔ پہلی نعت کہ تو میرا حبیب ہو جا، تو میرا حبیب ہو جا۔ حبیب ہونا اور بات ہوتی ہے، حبیب کسی کا ہو جائے اور کسی کا حبیب جب ہو جائے، اور اللہ کا حبیب وہ حبیب ہمیں دے دے تو ہم شکر بھی ادا کر رکھتے ہیں۔ کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیا کرتا، کوئی دیتا ہے اپنا محبوب، لیکن وہ اپنا محبوب ہمیں دے کر کہتا ہے اے ایمان والو احسان جتاؤ میرا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو کہ میرا محبوب تم میں آ گیا ہے، میرا محبوب تم میں آ گیا ہے، تو شکر ادا کیا کرے، چرچے کیا کرے حضور کی آمد کے، حضور کے ذکر میں چرچے کیا کرے، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ لیں۔ پورے قرآن میں جہاں جہاں پڑھتے جائیں گے حضور کے ذکر ہوتے جائیں گے، جہاں جہاں دیکھیں حضور کے تذکرے ہیں۔ میرے حضور بیٹھے تو قرآن، حضور اٹھے تو قرآن، حضور لیٹے تو قرآن، حضور چلے تو قرآن، حضور مسکرائے تو قرآن، حضور میدان میں ہے تو قرآن، حضور بیابان میں ہے تو قرآن، حضور مکے میں ہے تو قرآن، حضور اپنے گھر میں ہے تو قرآن، حضور ام ہانی کے گھر ہے تو پھر قرآن، حضور اگر غار میں ہے تو پھر قرآن، حضور مزار میں ہے تو پھر قرآن، حضور مدینے کی گلیوں میں ہے قرآن، عرب کی گلیوں میں ہے قرآن۔ میرے آقا جہاں جہاں گئے ہیں قرآن ساتھ ساتھ گیا ہے۔ کوئی نبی آیا ہے تو کھانے وال کی محدود پار نہیں گیا، کوئی نبی آیا ہے تو صحیح وال کی پٹی آگے کراس نہیں کر رہا، ارے کوئی نبی آیا ہے تو اس کی محدود لاہور پر محدود ہے، لاہور سے اس نے باہر نہیں جانا۔ کتنے بھی رسول آئے، کتنے بھی نبی آئے، سب کی حد ہے کہ یہاں یہاں تک نبوت ہے، یہاں یہاں تک رسالت ہے۔ ارے قربان جاؤں، جہاں رب نے کہا کہ میں تمام عالمین کے لیے رب ہوں، وہیں پر کہا تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اپنے لیے کہا کہ میں رب ہوں تمام عالمین کے لیے، اور جب اپنے حبیب کی باری آئی تو کہا اگر میں رب ہوں عالمین کا تو یہ رحمت ہے عالمین کے لیے، تمام عالمین کے لیے۔ تو شکر کرے کہ جن کے نبی امتی بننے کے لیے ترستے رہے،
ہم اس خوش نصیب امت میں سے ہیں کہ جن کے دربار پر جو مانگے پھر بھی ملتا ہے، نہ مانگے پھر بھی ملتا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا جس نے آ کر میرے قبر کی آ کر زیارت کی، میرے روزے پر آیا، اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہے۔ یاس بھائی، میں گزشتہ سے دو تین مہینے پہلے ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک بدبخت آیا، پریشان، کہتا یار میں نے جس ٹریول ایجنسی سے ٹکٹ لی ہے، جنہوں نے ویزا لگوایا ہے، انہوں نے مجھے 4 دن ایسے ذلیل کیا مدینے میں، اللہ جو 4 دن کہتے مجھے مکے میں لگنے تھے وہ انہوں نے مدینے میں لگا دیے۔ میں نے کہا بدبخت یہاں سے اٹھ کر چلا جا، میرے حضور نے فرمایا جو میرے روزے پر آ جائے اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہے، اور تو مکے کی بات کرتا ہے جو مکہ حضور کی آمد پر جھک گیا ہے، وہ مکہ جو حضور کی آمد پر جھک گیا ہے۔ میرے حضور نے جب حضر اسود کا بوسہ لیا تھا، میرے حضور نے یہ نہیں کہا کہ تیری شان اعلیٰ ہے، تیرا مقام اعلیٰ ہے، نہیں، میرے حضور نے کہا تو بھی پتھر ہے، وہ بھی پتھر ہے، لیکن میں تجھے چوننا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرے رب کا حکم ہے اور تو جنت سے آیا ہے، وہ بھی پتھر ہے، یہ بھی پتھر، ایک پتھر جو مارا جا رہا ہے، ایک پتھر وہ ہے جسے چوما جا رہا ہے، ایک پتھر وہ ہے جسے ہم چومتے ہیں، ایک وہ ہے جسے کنکر مارتے ہیں۔ ارے حضور کی شان برا البرا ہے، حضور کی شان پوچھنی ہے تو ابو جہل سے نہ پوچھو، پوچھنی ہے تو ابو بکر سے پوچھو، حضور کی شان پوچھنی ہے تو عبد الرحمن جامی سے پوچھو، حضور کی شان پوچھنی ہے تو عبیس کرنی سے پوچھو، حضور کی شان پوچھنی ہے تو پیر مہربی سے پوچھو، حضور کی شان پوچھنی ہے۔ حمرہ کی وادی میں جب روئے، حضور کا دیدار ہوا، روتے رہے، مدینے پہنچے روتے رہے، مدینے سے واپس گھر آئے روتے رہے، بچوں نے پوچھا بابا گھر سے گئے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے، واپس آئے روتے ہوئے، بچوں سے کہا آج میں نے اپنے نانا کو دیکھا ہے، ذرا بولیں سبحان اللہ، آج میں نے اپنے نانا کو دیکھا ہے۔ بچے کہتے ہیں نانا کیسے تھے؟ کہا جب نانا سامنے آئے ہیں تو پھر مجھے کوئی چیز اور نظر نہیں آئی، پھر حمرہ کی وادی تھی، میں نے اپنے نانا کا دیدار کیا، مدینے گیا وہاں بھی روتا رہا، یہاں بھی روتا رہا، گھر آیا پھر بھی روتا رہا۔ بچوں نے کہا پھر یہ آج رو رہے ہیں، یہ انہی کی یاد آ رہی ہے تو پیر مہر علی شاہ صاحب قلم اٹھاتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں، کہتے ہیں عشق مترانی بدھیری، میرے حضور کی شان پوچھنی ہے تو پیر مہر علی شاہ صاحب کہ عشق مترانی بدھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری نولو میں شوق چگیری اجنینا لائنا بابا کتنے حسین بتائیں نا، چہرہ انور کیسا ہے، پیشانی کیسی ہے، رخسار کیسے ہے، زلفیں کیسی ہے۔ ایک عاشق نے کہا تھا کہ کوئی زلفوں چھلے چھلے سارا جگ سونا ہے، سونے تیرے تو تھلے سارا جگ سونا ہے، پر سونے تیرے تھلے تھلے کہ مکدی گل مکا چھڑیے، رب نے بھی مکدی گل مکا چھڑیے، تیرے جنہ کوئی ہون بڑھایا نہیں تائیوں قلم ایک نوین نے بڑھانی چھڑ دیتی ہے، کیونکہ جیڑے قلم نے تینوں بڑھایا تینوں تخلیق کیتا، تیرا وجود بنے ہے، کیونکہ رب آدھیا میرے محبوبہ دس کی ہو جیاں تینوں سجاونا ہے۔ ذرا بولے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہ رب آدھیا میرے محبوبہ دس کی ہو جیاں تینوں سجاونا ہے، مجھے نبی بنائے میں اپنی مرضی دے نال تینوں کچھ یار سجاونا ہے، تجھے نبی بنائے میں اپنی مرضی دے نال تینوں کچھ یار سجانا ہے، کہ نبی آخیا سونے یہ جیاں سجا میں تو بولے پاوے میں بولا ساڑھے دوواں دی ایک زبان ہوئے کہ ہاتھ میں کم کر لیے، ہجرت کی رات حضور گھر سے چلے، کنکر پھینکے منافقوں پر 40 نبینا ہو گئے، نظر آئے حضور چلے گئے، اللہ کہتا ہے ید اللہ محبوب ہاتھ تیرا پھینکے تو نے، لیکن یہ ہاتھ تیرا نہیں، یہ ہاتھ میرا ہے، پھینکے تو نے ہے لیکن یہ ہاتھ میرا ہے، یہ تو میں نے پھینکے ہیں۔ ارے جو کنکر کسی پر گرے تو اس کو نہیں کہتا، کہتا نہیں تو رحمت بن کر آیا ہے، ذرا آپ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ اور اس رات جو حضرت علی بستر پر آرام فرمائے، بدر بھائی حضرت علی بستر پر آرام فرمائے، کسی نے پوچھ لیا، بڑے ڈر گئے ہوں گے کسی کے گھر کوئی آ جائے، کوئی ڈاکو چور آ جائے، کوئی آ جائے چوری کرنے کے لیے، رات اسے نیند نہیں آتی، باہر 2 کھڑے ہوں وہ سوتا نہیں، سرکاری پولیس آ جائے 2 جنے کھڑے ہوں اسے نیند نہیں آتی، اس کی نیند اڑ جاتی ہے، تو آپ کو بھی تو ڈر لگا ہوگا، 40 بار کھڑے ہیں ہتھیار لے کر، آپ بھی تو ڈر رہے ہوں گے۔ میرے علی نے کہا
اٹھنا، یہ امانتیں لے کر پیچھے آ جانا کہ محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، محراب میں علی ہے منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے سویا نبی ہے جاگا تو یہی ہے شان میرے آقا کی کہ آقا کبھی ان کو نظر نہیں آتے کہ کیونکہ ناز انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے۔ ایک نعت خوانے پھر میں حضرت صاحب کا بیان شروع کرا دوں گا کہ ناز انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہوں وہ کبھی پڑھائے نہیں جاتے، کیونکہ عرب والے عرب میں ڈھونڈتے رہے کہ آقا پڑھتے کہاں رہے ہیں، وہ یونیورسٹی کون سی ہے، وہ کالج کون سا ہے، وہ اسکول کون سا ہے، وہ مسجد کون سی ہے، وہ مدرسہ کون سا ہے، وہ گھر کون سا ہے جدھر حضور پڑھتے رہے۔ قربان جائیں مکے والے مکے میں ڈھونڈتے رہے، حضور عرش پر پڑھتے رہے، مکے والے مکے میں ڈھونڈتے رہے، حضور عرش پر پڑھتے رہے، کیونکہ تین چیزیں جب خلق ہوئی، تین چیزیں لوگ قلم کرسی تین چیزیں بنی۔ اب اللہ کہتے ہیں میں ہر چیز سے پاک، مانتے ہیں سب، اس لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں میں ہر چیز سے پاک ہوں، تین چیزیں، مولا یہ تین چیزیں بنا دی، لوح بھی بنا دی، کرسی بھی بنا دی، قلم بھی بنا دی۔ جب آپ ہر چیز سے پاک ہیں تو پھر یہ کس کے لیے ہے؟ جب آپ آیا قلم بھی اس کے لیے ہے، یہ کرسی بھی اس کے لیے ہے، یہ لوح محفوظ تختی بھی اس کے لیے ہے۔ مولا کس کے لیے؟ کہا اسی کے لیے، وہی اول وہی آخر، وہی اول وہی آخر۔ کسی عاشق نے کہہ دیا نا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ ارے کہاں کہاں سے بیان کروں میرے آقا کی شان کیا ہے، میرے آقا کا مقام کیا ہے، میرے آقا کا رتبہ کیا ہے۔ انہی چار جملوں سے ناظران کو بلا کر سارا منظر ان چار جملے میں ڈالتا ہوں کہ میرے آقا کا مقام کیا ہے، میرے آقا کا رتبہ کیا ہے، میرے آقا کی شان کیا ہے۔ چار جملے ہیں اور آج اس وقت میں بیٹھنے والے جتنے احباب ہیں، اگر بات سمجھ آ جائے تو بول دینا سبحان اللہ، لیکن میرا تحفہ ہے مجھے دے دینا، میں کل صبح شجاع بعد میں پیش کر دوں گا، آپ نہیں سنیں گے تو کوئی بات نہیں، میں کل اس آپ کو سنا دوں گا تو ہم یوں شاک ہوں گے۔ بس آپ چار جملے سن لیں کہ میرے آقا نور ہے یا صرف بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ پہلا جملہ پڑھ دیا میں نے پہلی لائن، میرے آقا نور ہے یا صرف بشر، آپ کو سمجھ آ جائے بول دیجئے گا، نہ سمجھ آ جائے مجھے واپس کر دیجئے گا، اتنے سستے میرے سودے نہیں ہیں۔ یہ چار جملے بڑے قیمتی ہیں، سبحان اللہ بن جائے تو کہہ دینا سبحان اللہ، ورنہ چپ رہنا مقام مصطفیٰ پر، آپ نہ بولیں گے کوئی بات نہیں میں کسی اور کو تحفہ دے دوں گا۔ میرے آقا نور ہے یا صرف بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے، سمجھے بھلا کوئی کیسے، یہی سمجھنے کی بات ہے۔ میرے آقا نور ہے یا صرف بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے، سمجھے بھلا کوئی کیسے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ایک نور کی جھلک دیکھ کر وہ گر پڑے، کیا موسیٰ بھی تھے بشر، کیا موسیٰ بھی تھے بشر، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اور ایک پل میں اپنے یار کو عرش پر بلا لیا۔ اب جو آخری لائن ہے نا اس پر آ گیا، یہ سیکنڈ لاسٹ میں نے پڑھ دی ہے، آخری لائن تک کا سفر ہے۔ اگر مقام مصطفیٰ سمجھ آ جائے کہ جہاں جبریل سدرہ پہ رک جائے ہاتھ باندھے، مولا آگے نہیں بڑھتا، کیوں مولا کیوں کہا گیا؟ میرے آقا کا فرمان من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ میں آگے نہیں بڑھتا، میرے حضور نے کہا کیوں نہیں بڑھتے؟ کہا بڑھتا ہوں پر جلتے ہیں، یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ میرے حضور نے کہا اچھا میرے جلتے ہیں میری تو دستار بھی گیلی نہیں ہوتی، میری تو دستار بھی گیلی نہیں ہوتی، میرا تو کرتا گیلا نہیں ہوتا۔ ارے جہاں جبریل رک جائے میرے حضور کے میرے کتنے 600 پر ہیں، کبھی یہ پر کھولے ہیں، وہاں آتا ایک ہاتھ پر کھولا دوسرا کھولا زمین آ گئی۔ اب کشمیر چوک کے سری میں بیٹھنے والا جملہ دے رہا ہو، توجہ کرنا، یا تو سر سے گزر جائے گا یا دل میں اتر جائے گا، جملہ بڑا قیمتی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا جبریل 600 پر ایک ہاتھ پر کھولتا ہے دوسرا کھولتا ہے، زمین آ جاتی ہے، آج سارے پر کھول، میں کمرے والی چادر کھولتا ہوں، میں دیکھتا ہوں میرے پروں کی نبی زیادہ ہے یا میری چادر کا سایہ زیادہ ہے، ہاتھ باندھے یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے کہا کھولو، کہا نہیں آقا بس اجازت دے دے، آج نہیں پھر کبھی، پھر کب؟ میرے آقا پوچھ لیتے ہیں جبریل پھر کب کھولو گے؟ آقا
आखिरत वाले दिन, कयामत वाले दिन। वहां किस लिए? कहा आका जब आपके गुलाम वो जो सुभान अल्लाह कहते हैं, दरूद पढ़ते हैं ना, ऊंची आवाज में कहो तो मैं बात सुनाऊं। अब कुल सिरात है, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज। जिब्रील अमीन कहते हैं आका मैं आज तो ये पर नहीं खोलना चाहता, अगर आप इजाजत दे दें, आप इजाजत दे दें, जरा बोले सुभान अल्लाह, अगर आप इजाजत दे दें, आप इजाजत दे दें तो मैं उस दिन खोलना चाहता हूँ। किस दिन? जिस दिन कुल सिरात से आपके गुलाम गुजरेंगे, आपकी उम्मत गुजरेगी, आपके आशिक गुजरेंगे, आपके दीवाने गुजरेंगे, वहाँ चिश्ती भी होंगे, फरीदी भी होंगे, नक्शबंदी भी होंगे, सिद्दीकी भी होंगे, मुर्शिदी भी होंगे, अरे वहाँ परवाने भी होंगे, वहाँ फरीदी भी होंगे, वहाँ सईदी भी होंगे, वहाँ सैफी भी होंगे, वहाँ नक्शबंदी भी होंगे, वहाँ सोरबंदी भी होंगे, वहाँ वारसी भी होंगे, वहाँ परवाने मस्ताने सारे इकट्ठे होंगे। आका इजाजत दे दे, मैं वहाँ खोलना चाहता हूँ, ताकि आपकी उम्मत जब गुजरे तो वो किसी बाल से न गुजरे, किसी तलवार की धार से न गुजरे। आग फिजा में बुलंद करना जुमला समझ आ जाए तो फिर गुजरे कहाँ से? ऐसे गुजरे जैसे मोटर में से गुजर रहे, डगमगाए ना, कोई खड्डा ना मिल जाए, कोई धक्का ना आ जाए, ना ना, ऐसे गुजरे जैसे फुल सिरात से गुजर रही है। मकाम मुस्तफा, शान मुस्तफा, आखिरी जुमले तक का सफर। माशाल्लाह हमारे मेहमान सलाका सैयद मोहम्मद अली शेर गिलानी साहब भी तशरीफ ले आए, हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। जरा बुलंद आवाज से कहते हैं सुभान अल्लाह। मैं जुमले मुकम्मल करूं और अपने दोस्त को सदा देना चाहता हूं, जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में कहें जरा सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से। मैंने फैसला आप तक छोड़ा है, आखिरी लाइन में जल्दी जल्दी पढ़ना चाहता हूं, फिर आपके सामने इंशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत हीरा आपके सामने पेश कर दूंगा एक नात के बाद इंशाअल्लाह। बहुत प्यारा पढ़ते हैं मेरे भाई, मेरे करम फरमा इंशाअल्लाह, बल्कि उनसे पहले एक नात आपको पढ़ा देंगे, सिलसिला खिताबात का चलता रहेगा। जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप सुभान अल्लाह कह देंगे, मैं जुमले मुकम्मल करूंगा, आखिरी जुमले पर सुभान अल्लाह कहेंगे, जिसे मकाम मुस्तफा समझ आ जाए, जिसे शान मुस्तफा समझ आ जाए। मैं जल्दी जल्दी जुमला देना चाहता हूँ, समझ आ जाए, मान लेना कि वाकई हजूर की शान ये है और ये जिब्रील ने कह दिया है और जिब्रील ने कहा है तो शायद ने लिख दिया है। मेरे आका नूर है या सिर्फ बशर? कान खोलकर पहला दिल के दरवाजे खुल जाए, जुमला समझ आ जाए, हक हो, सच हो, फिर हाथ नीचे ना हो, जबान बंद ना हो, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह देना। अगर बात सच लगे तो बोल देना, वरना चुप रहना, मेरा सौदा मुझे वापस कर देना। मेरे आका नूर है या सिर्फ बशर, ये समझने की बात है। मेरे आका नूर है या सिर्फ बशर, ये समझने की बात है। समझे भला कोई कैसे, ये समझने की बात है। एक नूर की झलक देखकर वो गिर पड़े, अरे मूसा भी थे बशर, ये समझने की बात है। एक पल में अपने यार को अर्श पर बुला लिया, एक पल में अपने यार को अर्श पर बुला लिया। आखिरी जुमला है, जरा तवज्जो करना। एक पल में अपने यार को अर्श पर बुला लिया, सिदला पे बोले जिब्रील, सुभान अल्लाह। सिदरा पे बोले जिब्रील अमीन कि ये समझने की बात है। क्यों? कि जब सिदरा पे वो रुक जाते हैं, हजूर पता नहीं कहां तक जाते हैं। हाथ उठा के फिर बोले सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहें जरा सुभान अल्लाह। जहां जिब्रील अमीन रुक जाए, हजूर पता नहीं कहां तक जाए, तो ये है मकाम मुस्तफा, ये है अज़मत मुस्तफा, ये है जमाल मुस्तफा, ये है शान मुस्तफा, ये है हुस्न मुस्तफा। मेरे आका की हर हर अदा सुभान अल्लाह, मेरे आका का हर हर गुलाम सुभान अल्लाह, मेरे आका का हर हर गुलाम सुभान अल्लाह। कह दे जरा सुभान अल्लाह। मैं अपने मान में तशरीफ फरमा नात रसूल मकबूल के लिए मोहम्मद बिलाल इकबाल साहब मुल्तमिस हूं, वो तशरीफ लाते हैं माशाअल्लाह। नात रसूल मकबूल पेश फरमाएंगे, आप नारा बुलंद करेंगे, बाबा बुलंद, नारे तकबीर, नारे तकबीर,